نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تخلیق فرمایا، لیکن کس لیے تخلیق فرمایا؟ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں کہ اپنی عبادت کے لیے، امتحان کے لیے اور اس ذات کو پہچاننے کے لیے۔ اب عبادت کیا ہے؟ یعنی بندگی، ہر لمحہ اس کی یاد اور طرف میں گزارنا۔ امتحان کس چیز کا؟ ہر اس چیز کا جس سے انسان محبت کرتا ہے، ایک بے جان سی چیز سے لے کر اس کی جان تک۔ اور کس کو پہچاننا ہے؟ اس ظاہر و باطن کو، اسی ذات کو جس نے مجھے اور آپ کو تخلیق فرمایا۔ تو کیا فرماتی ہے وہ ذات، تخلیق کرنے والی ذات؟ کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اس لیے میں نے مخلوق کو پیدا کرنا۔ اب پھر کس طرح پہچانا جائے اس ذات کو؟ تو اس ذات نے انسان کو روح اور جسم سے بنایا اور جسم کی ہر ضرورت کا خیال رکھا، پھر رزق سے لے کر اس کے سونے تک، اس کے بڑھنے تک۔ لیکن روح کے لیے کیا فرمایا؟ کہ اس کو تسکین جو ہے وہ اس کے حقیقی معبود سے ہی ملے گی۔ تو پھر اصل چیز کیا ہے؟ روح کی غذا، اصل چیز ظاہر کا تعلق ظاہر سے اور باطن کا تعلق باطن سے۔ بہت سے مہینے، سال گزر جاتے ہیں لیکن انسان روح کے لیے کوئی انتظامات نہیں کرتا، کئی سالوں سے اپنے ہی ساتھ رہتے ہوئے خود کو نہیں پہچانتا۔ تو کیسے ممکن ہے وہ اس ہستی کو پہچانے جس نے اس کو تخلیق فرمایا اور جو اس کا حقیقی مقصد ہے؟ اب خود کی پہچان کیسے کی جائے کہ میں کیا ہوں، کیوں ہوں، اور کیا ہے جو مجھے اشرف المخلوقات بناتا ہے؟ اور کب ایسا ممکن ہوگا؟ جب انسان خود کو پہچاننے کی کوشش کرے گا۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی آنکھ پوری دنیا کو دیکھ سکتی ہے، تو کیا ممکن ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ اس چھوٹی سی آنکھ میں ایک پوری کائنات سمائی ہے؟ اور اس کے بعد دماغ جو اس سے بھی بڑا ہے، اور اس کے بعد شعور کی بات۔ تو پھر کیا ہے جو ان سب چیزوں سے انسان کو غافل کر دیتا ہے؟ وہ ظاہر ہے انسان کا، یہ دنیا اور یہ جسم کی لذت۔ کیوں سب کچھ پوشیدہ چیزوں پر ہی ایمان لانے کا کہا گیا؟ جسم کے ساتھ روح کو بھی کیوں پیدا کیا گیا؟ سننے والے کو بہرا اور دیکھنے والے کو اندھا کیوں کہا گیا؟ یہی وہ سوالات ہیں جن کا درست جواب انسان کو تلاش کرنا ہے اگر وہ بندگی کرنا چاہتا ہے معبود حقیقی میں، اگر اس امتحان میں کامیاب ہونا چاہتا ہے اور اگر اس خالق کو پہچاننا چاہتا ہے۔